اب میں جو دو لفظ بول رہا ہوں اس عبادت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو سمجھیے. ایک ہے پرستش، ایک ہے بندگی. عبادت ان دونوں سے مرکب ہوتی ہے. پرستش میں اصل شے کیا ہوتی ہے؟ کسی ہستی سے محبت ہونا، کسی کی عظمت کسی اعتبار سے دل میں گھر کر جائے. اب ویسے تو ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے بھی پرستار ہوتے ہیں، اور وہ پرستاری کے لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے. اسی طریقے سے وطن پرست، قوم پرست، اب یہ بھی پرستش ہے. جاہ پرست، مال پرست، دولت پرست، یہ بھی پرستش ہے. یہ ہے ایک ایسپیکٹ. اور دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے؟ بندگی، اطاعت، حکم ماننا، فرما برداری. یہ دو چیزیں مل کر عبادت کا تصور مکمل ہوتا ہے. عبد، بندہ، غلام. اور یہ جو ریلیشن شپ تھا آقا اور غلام کا، جو آج ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا تھا. یہ جو بھی قومیں حاکم ہوتی ہیں، قومیں محکوم ہو جاتی ہے، اس کے اندر اس کی آپ کو جھلک نظر نہیں آ سکتی. یا امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں وہ بات سامنے نہیں ہے. غلام تو ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اپنے آقا کی مرضی کا پابند تھا. آپ اگر کہیں کام کرتے ہیں، امپلائی ہے، 8 گھنٹے آپ نے کام کیا، 9 گھنٹے آپ فارغ ہیں. آپ کا چپڑاسی ہے، وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، بواب ہے، الیکشن آتا ہے تو اس کا بھی ایک ووٹ ہے، آپ کا بھی ایک ووٹ ہے. یو آر ایکول، کوئی فرق نہیں. لیکن غلام اور آقا، اللہ اللہ، وہ تو مالک ہے، اور جو بھی کچھ اس نے دے دیا اپنے غلام کو، وہ اس کی ملکیت نہیں بنتا. کوئی کوٹڑی دے دی ہے کہ تم اس میں رات کو سو جایا کرو، تو وہ کوٹڑی کا مالک نہیں بن گیا. کوئی چارپائی دے دی ہے کہ اس پر لیٹ جایا کرو، تو وہ چارپائی کا مالک نہیں ہے. وہ کسی بھی وقت حکم کی سے نافرمانی نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا، فرض کیجئے آپ نے کسی کو اپنے ہاں رکھا ہے ایک باورچی کے اعتبار سے، خانسامہ کے اعتبار سے. اگر آپ کبھی کہتے ذرا جانا وہ ٹوائلٹ میرا صاف کرانا، وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا باورچی ہوں، خانسامہ ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے میں نے ملازمت نہیں کی. غلام نہیں کہہ سکتا. جو حکم ملے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ کسی کام کی پابندی ہے، جس وقت جب چاہے جو حکم چاہے وہ دے دے اور اس کی اطاعت کر دی. یہ کامل بندگی، بندگی اس کا نام ہے، عبدیت.